اردو پر۔ تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملیح ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کو یونین جیک کے سائے نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ملک جن حالات سے گزر رہا تھا ان کا اثر اردو پر بھی پڑا۔ اردو نے نمایاں طور پر انگریزی حکمرانوں سے آزادی کی خواہش کی ترجمانی شروع کر دی۔ بات صرف ملک کی آزادی کی نہیں ہوتی، بات ذہن اور فکر کی آزادی کی ہوتی ہے۔ اردو نے فکر کو آزاد کیا، ذہن کو آزاد کیا، نئی ہواؤں میں، نئی فضاؤں میں سانس لینے کا سلیقہ سکھایا، تب کئی آزادی کا جذبہ بڑھا۔ جو ہمارا فریڈم مومنٹ ہے وہ 1857 سے شروع ہو کے 1947 تک جو بھی اس کے ڈرامیٹک مومنٹس ہیں، جو بھی اس کے موڑ ہیں، جو بھی اہم واقعات ہیں، اس کے اوپر آپ کو اردو میں بہت شاعری ملے گی۔ ادب کا یا شاعری کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ سماج میں ایک طرح کا جوش بھرتا ہے، ایک ولولہ بھرتا ہے۔ تحریک آزادی میں صرف اردو ہی فورموسٹ تھی جس نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی۔ تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو، آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر، کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو۔ خوش آمدید۔ آزادی کی پہلی جنگ کے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ بالکل بدل چکا تھا۔ شورشوں کا دور تھا، قلعہ معلیٰ میں ہونے والی شعر و سخن کی محفلوں کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ تخلیق کاروں کے لب و لہجے نے تلخ باغیانہ تیور اختیار کر لیے تھے اور آزادی کے متوالے سپاہی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے، اور قلم کے سپاہیوں نے شاعری، نثر، تذکرہ نویسی اور صحافت غرض ہر محاذ پر اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ خنجر کی زبان خامے سے یہ بات بہت پرلطف کہی، جو سر کو کٹانا جانتا ہو وہ سر کو جھکانا کیا جانے۔ 1857 کی جنگ کے دوران انگریز حکمرانوں نے دہلی اردو اخبار کے مولوی باقر حسین کو بے باک صحافت کے جرم میں سزائے موت تو دے دی، لیکن قلم کے باغی تیور ان سے کہاں زیر ہو سکتے تھے۔ اخباروں کی اشاعت اور حکومت مخالف تحریروں کا سلسلہ جاری رہا۔ انگریز سینسرشپ لاگو کرتے اور مدیران نام بدل کر پھر پرچہ شائع کرتے۔ یہ دور اردو صحافت کا بہترین دور تھا۔ اس زمانے میں جتنے بھی اخبار نکل رہتے تھے ان کو اکثر انگریز پولیس جو ہے وہ آ کے بند کروا دیتی تھی، لیکن جو اردو کا اخبار کے لوگ تھے وہ لوگ اس کو ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر اخبار نہیں چھپ پاتا تھا تو پرچے کی شکل میں لکھتے تھے اور اس کو باقاعدہ کئی پرچے لکھ کے بٹواتے تھے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 اور 1915 میں الہلال اور البلاغ نام کے اخبار نکالے۔ کلکتہ سے انہوں نے شروع کیا 1912 میں الہلال، 1914 تک وہ چلا۔ پھر انگریز اس زمانے میں کہتے تھے کہ اس کا ٹائٹل ضبط کر لیا، مطلب اس کو بند کر دیا انہوں نے، جب اور مولانا گرفتار ہو گئے تو مولانا نے دوسرا نکال دیا البلاغ۔ اردو ادب اور ذرائع ابلاغ نے
کئی انقلابی اور عوامی تحریکوں کی بنیاد ڈالی۔ سر سید احمد خان اور راجہ رام موہن رائے جیسے رہبران قوم نے قلم کا سہارا لیا، اپنی تحریر کو سماجی اصلاح کا وسیلہ بنایا۔ ہمارے جو سیاسی حالات تھے، ملک آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، ملک میں یہ احساس تھا کہ لوگ غریب ہیں، زندگی کی بہت سی خوشیوں سے محروم ہیں، اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ زبان اگر یہ فرض نہیں ادا کر رہی تو پھر کر کیا رہی ہے؟ تو اس نے کیا۔ زندگی کے تئیں سائنسی نظریے کو فروغ دینے کے لیے 1866 میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق کی اشاعت شروع کی اور جدید مغربی علوم کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کروایا۔ نئی نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے علی گڑھ میں مومڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جسے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہا گیا۔ تحریکات جو ہوتی ہیں، جو سماج کے تقاضے ہوتے ہیں، انہی سے وہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے سر سید تحریک نے آپ کو مضمون کی جو ابتدا ہوئی، جو ہمارے ہاں اردو میں پڑھنے لکھنے کے رجحان کو عام کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس سب میں سر سید کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس دور میں حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی اور دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اردو میں اعلیٰ تعلیم کے نئے شعبے تعمیر کیے، اور دیگر یونیورسٹیز میں اردو کے الگ الگ شعبے قائم ہوئے، اور اردو ادب باقاعدہ ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جانے لگا۔ سر سید کی تعلیمی و اصلاحی تحریک سے متاثر ہو کر الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد اور شبلی نعمانی جیسے تخلیق کار ان کے ہمنوا بن گئے۔ انہیں قوم کا نباس کہا گیا۔ مغرب کی مختلف ادبی اصناف نے بھی اردو کو متاثر کیا۔ قانونی اصلاحات کا ترجمہ کرنے والے مولوی نذیر احمد نے ہی اردو کے پہلے 2 ناولوں میرات العروس اور ابن الوقت کی تصنیف کی۔ یہی وہ دور تھا جب نثر، خاص طور پر ناول، ایک الگ صنف کی شکل میں ابھرنے لگا تھا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار، محمد حسین آزاد، عبد الحلیم شرر اور مرزا ہادی رسوا نے اردو ناول کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان ناولوں کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ان میں فرسودہ روایتوں پر طنزیہ ضرب کے لیے گنجائش تھی، اور اتنی ہمت بھی کہ ایک طوائف کو ناول کے مرکزی کردار کی طرح پیش کر سکیں۔ جو پرانے لوگ تھے وہ داستان سنتے تھے، لیکن جب زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آتا ہے جو آپ کا، تو اب وقت کم ہو گیا انسان کے پاس۔ ایسے میں ایک ناول ایک صنف ہے، وہ وجود میں آتی ہے، اور ناول کے بعد اگر آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو افسانہ لکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اب ناول کا بھی وقت نہیں رہا۔ اس دور میں شبلی نعمانی نے مغربی علوم کی روشنی میں اسلامی تاریخ کی نئی ترتیب پر زور ڈالا۔ لاہور میں محمد حسین آزاد نے آب حیات کی تصنیف کر کے تذکرہ نویسی کے روایتی انداز کو تبدیل کیا، اور خواجہ الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو زبان میں تنقیدی شعور کی داغبیل ڈالی۔ انہوں نے اردو شاعری کا رخ غزل سے نظم نگاری کی طرف موڑنے پر زور دیا۔ نظم وہ صنف شاعری ہے جس میں حیت اور موضوع دونوں کی کوئی پابندی نہیں۔ نظم میں کسی ایک خیال کو مربوط اور منظم طور پر تسلسل کے ساتھ بیاں کیا جاتا ہے۔ نظم کے لغوی معنی ترتیب، بندوبست اور نظام کے ہیں۔ اردو میں نظم نگاری کا باقاعدہ آغاز 1874 میں انجمن پنجاب کے اس مشاعرے سے ہوا جس سے جدید شاعری کی ابتدا ہوئی تھی۔ بحر اور وزن کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر آزاد نظم بھی لکھی گئی۔ الطاف حسین حالی بھی آزاد نظم کے طرفدار تھے۔ ان کی نظم حب وطن نے بچوں اور بڑوں کو یکساں متاثر کیا۔ لکھتے ہیں، تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے۔
20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू का बागी अंदाज दरअसल हिंदुस्तान में पुख्ता होती हुई सियासी फ़िक्र का ही आईना था। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी को तहरीक की शक्ल देने में उर्दू शायरी ने काबिल तारीफ़ किरदार निभाया। अशफाक़ उल्लाह खां अशफाक़ की आखिरी नज़्म शोरिश जुनू वतन परस्ती की मिसाल बन गई। सभी सामान इशरत थे, मज़े से कटती थी, वतन के इश्क ने हमको हवा खिलवाई जिंदा की। चंद्रशेखर आज़ाद की इनकलाबी शायरी आज भी सरहद पर सिपाहियों की ज़बान पर है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। कहते हैं कि शहादत के वक्त राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल की पसंदीदा नज़्म गुनगुना रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। 20वीं सदी के आगाज तक अंग्रेजों की मुखालफत में एक के बाद एक तहरीक वजूद में आने लगी। उर्दू ने सबका साथ निभाया और जंग आज़ादी से जुड़े हुए वाक़यात को अपना मौजू बनाया। तहरीक खिलाफत 1919 से 1924 के दरमियान उरूज पे थी, जिसके बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेज़ों को ललकारा। दौरे हयात आएगा जालिम क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। खिलाफत तहरीक को तक़वियत मिली अली बरादरान की वालिदा एबादी बानो बेगम से, जो तारीख़ में बी अम्मा के नाम से मशहूर हैं। बोली अम्मा शौकत अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। कश्मीर, पंजाब से लेकर और बंगाल तक के इलाके में हम उसको देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज की हैसियत से उर्दू इस्तेमाल में आई है, और जैसा समाज बनता रहा उस तरह का अदब तैयार होता रहा। सन 1919 जनरल डायर ने जलियांवाला बाग अमृतसर में एक पुरअमन जलसे पर गोलियां चलवा दी। अवाम के गमो गुस्से का पुरजोर इजहार ब्रज नारायण चकबस्त लखनवी, जफर अली खां और तिलोक चंद महरूम की शायरी में हुआ। चकबस्त कहते हैं, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न ले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। इकबाल कह रहे हैं, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफात। तो इकबाल और चकबस्त के पॉलिटिकल, रेवोल्यूशनरी, रिफॉर्मेटिव, मॉरल और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्रिटिसिज्म जो शायरी में आया, इससे एकदम नए ट्रेंड पड़ने लगे। 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने आज़ादी कामिल की मांग की थी और मुल्क को गुलामी के खिलाफ एक जोशीला नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। नारा दिया तो हसरत मोहानी ने, पर आज़ादी के मतवालों तक इसे भगत सिंह ने पहुंचाया। बाद में और भी नारे उभरे। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का कौल था, इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। और फिर उर्दू ने आगे बढ़कर मुल्क को एक पुरजोश नारा दिया, जय हिंद, जो आज मुल्क और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों की आवाज़ और पहचान है। उर्दू का यह कंट्रीब्यूशन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और अंग्रेज़ के खिलाफ सारी उम्र शायरी की। ये बागियाना शायरी, खुद भगत सिंह के देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। शायरी के एतबार से अगर 18वीं सदी मीर के नाम दर्ज है और 19वीं सदी गालिब के नाम, तो 20वीं सदी की शुरुआत इकबाल के नाम से मंसूब रही। अल्लामा इकबाल ने मादरे वतन की शान में लाजवाल नगमा लिखा, जिसे हम आज भी गाते गुनगुनाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। जब तक इकबाल और चकबस्त का इंतकाल हुआ, नई नस्ल के शायर भी अब बजाय खाली इश्किया शायरी के, रोमानी शायरी के, रिवायती शायरी के,
اب انہوں نے بھی اقبال اور چکبست کے ڈھنگ پر سوچنا شروع کیا۔ اس دور میں اردو ادب بغاوت اور انقلاب کی پیروی کرتا ہے۔ جوش ملیح آبادی کی شاعری اسی طرز بغاوت کی ترجمانی کرتی ہے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ جوش تو شاعر انقلاب ہیں، آزادی ہندوستان میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی نظمیں تو اس جوش سے پڑھی جاتی تھیں کہ ہندوستان دہل جاتا تھا۔ انگریزوں کے خلاف لکھی جا رہی یہ شاعری چرخے اور کھادی کی مانند ہی ممتاز ہو رہی تھی۔ انگریزوں نے اسے ضبط کرنا شروع کر دیا، لیکن ضبط شدہ نظمیں لوگوں تک پہنچ ہی جاتی اور مقبول بھی ہو جاتی تھی۔ چھپ چھپ کر نقلیں تیار ہوتی اور راتوں رات بڑھ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر پنڈت چندرکا پرساد جگیاسو اختر کا سودیشی تحریک پر یہ شعر: یہیں کی روئی یہیں کا ململ، یہیں کا ریشم یہیں کا مخمل، نہ لنکا شاعر نہ مانچسٹر، سودیشی وستو سودیشی وستو۔ انگارے کی اشاعت ہوئی، انگارے کو انگریزوں نے ضبط کر لیا۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن شائع ہوا، سوز وطن کو ضبط کر لیا گیا۔ ادبی کتاب جتنے تھے، ادبی شاہپارے تھے، ان کو بند کر لیا، شاعروں کو بند کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں ریزسٹنس پوئٹری، اردو میں احتجاجی شاعری، اردو میں احتجاجی ادب آنے لگا۔ جو زبان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا حوصلہ رکھتی تھی، اس اردو زبان میں مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کی گونج اب جنوب سے لے کر کشمیر تک سنائی دے رہی تھی۔ کشمیر کا شاعر فطرت عبد القدوس رسا جاودانی کہہ رہا تھا: کبھی نہ مسجد و مندر میں امتیاز کروں، بتوں کی کر کے پرستش ادا نماز کروں، طواف کعبہ کو جاؤں رہے بنارس سے، خدا سے ملنے کی خاطر بتوں سے ساز کروں۔ جن دنوں ہندوستان کے سیاسی رہنما، ادیب اور فنکار فرقہ واریت کے بڑھتے ہوئے اثرات کا مقابلہ کر رہے تھے، جرمنی میں فسطائی طاقتیں عروج پر تھیں۔ انہی دنوں کچھ ہندوستانی نوجوانوں نے لندن میں ایک میٹنگ کر کے انجمن ترقی پسند مصنفین یعنی انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی۔ سجاد ظہیر اس کے صدر منتخب کیے گئے اور پی ڈبلیو اے کا پہلا اجلاس 1936 میں پریم چند کی زیر صدارت لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ شاعر، افسانہ نگار اور نقاد بڑی تعداد میں پی ڈبلیو اے میں شامل ہونے لگے۔ ذہن میں انقلاب اور ذہن سازی میں اشتراکی فکر کا بول بالا تھا۔ اردو ادب کے بڑے نام مثلاً فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی، مجاز، سردار جعفری، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی اور فیض ترقی پسند تحریک کا حصہ بنے۔ یہ سب شاعر اور ادیب تحریک آزادی میں سرگرم بھی تھے۔ تقریباً سب نے برطانوی سرکار کی قید و بند جھیلی، کبھی اپنی شاعری کے سبب تو کبھی اپنی سیاست کے سبب اور کبھی دونوں کے سبب۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل اردو پر ترقی پسند تحریک نے انقلابی اثر ڈالا۔ تخلیق کاروں نے مزدور، کسان، محنت کشوں کی غلامی کے خلاف قلم اٹھایا۔ پروگریسوزم کی بنیاد تو سب کو معلوم ہے کہ سوشلزم پر ہے، مارکسزم پر ہے۔ یہ عوام کے دکھ درد کی تحریک ہے جس نے اردو کا رشتہ عوام سے جوڑا۔ ترقی پسند تحریک جو 1936 میں باقاعدہ شروع ہوئی، اس کو سنگ میل سمجھا جاتا ہے، جہاں سے روشن خیالی اور مساوات کی جنگ ایک طرح سے اور شروع ہوتی ہے، حقوق کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ منشی پریم چند، سجاد ظہیر، مخدوم محی الدین، احسن علی مرزا، راج بہادر گوڑ، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے، انہوں نے زبان کا بھی پارٹ بدلا اور ساتھ ہی ساتھ
सोचने का अंदाज भी बदला। इन वलवलों के दरमियान दुनिया ने फैज अहमद फैज को पहचाना। ये उस नस्ल की आवाज थी जो एक नई दुनिया के ख्वाब देख रही थी। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज जुल्म की छांव में दम लेने को मजबूर हैं हम। और इसी तर्ज पर साहिर लुधियानवी ने कहा, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को, कुछ ऐसे कि जानो दिल ता उम्र फिर ना कोई हंसी ख्वाब बुन सके। उधर नस्र निगारों ने भी तरक्की पसंद तहरीक की मशाल बुलंद रखी। सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, किशन चंदर, कुर्रतुल ऐन हैदर, अजीज अहमद, शौकत सिद्दीकी और कश्मीरी लाल जाकिर उस वक्त के अहम नॉवेल निगार थे। उर्दू में जितना काम तरक्की पसंद तहरीक के दौर में हुआ है किसी और दौर में नहीं हुआ, और उसकी अफादियत किताबें देख लीजिए, बहुत अहम काम हुआ है। और अभी भी लोगों का जहन उस तरफ है कि एक आज़ादाना माहौल, बराबरी का माहौल हो। 20वीं सदी से कबल उर्दू के इर्तका में पारसी थिएटर का रोल भी अहम है। पारसी थिएटर आगा हशर कश्मीरी की जहनी जिद्दत का मरहून मिन्नत है। रुस्तम ओ सोहराब, खूबसूरत बला, आंख का नशा, नल दमयंती, यहूदी की लड़की, शीरी फरहाद और सीता हरन जैसे उनके ड्रामे बेहद पसंद किए गए। पारसी थिएटर जो हुआ करता था, या वो ट्रेडिशनल थिएटर जिसमें शेक्सपियर को बहुत लिटरेरी उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर पेश करने की कोशिश करते थे, तो जाहिर है उसमें उर्दू का बड़ा दखल था। लेकिन वो उर्दू वैसी थी जो हम ये कह सकते हैं कि पर्शियनाइज्ड उर्दू थी। फिर होते 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 उर्दू जो है वो उर्दू आई जिसको हम अगर हकीकतन कहें तो वो हिंदुस्तानी ज़बान थी। पारसी थिएटर ने एक नई स्कीम निकाली कि जहाँ वो पीक वर्ड आता था तो उनका नगाड़ा बजता था खट, ताकि लोगों को अटेंशन हो गई। ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है। और ज़्यादातर उसमें होता था कि अशार पे होता था, शेर व शायरी के ज़रिए अपनी बात कही जाती थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी जिसकी ज़बान उर्दू थी, और बाद में भी ज़्यादातर फिल्मों की ज़बान उर्दू ही रही। जहां उर्दू तहजीब के फ़रोग में फ़िल्मों ने अहम किरदार अदा किया, वहीं फ़िल्मों की मकबूलियत का सहरा उर्दू के सर है। उस दौर के उभरते हुए ज़राए इब्लाग यानी रेडियो की कहानी भी मास मीडिया से उर्दू की उनसियत की ही दास्तां है। उर्दू का दामन अभी वुसअतें पा ही रहा था कि आज़ादी और उसके साथ ही तक़सीम मुल्क ने पूरे बर्रे सगीर का मुस्तकबिल ही बदल डाला। क़त्ल व गारत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ऐसे में उर्दू के फ़नकारों ने फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद की, वो उर्दू अदब की शिनाख्त बन गई। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। आज़ाद हिंदुस्तान में दास्तान उर्दू का अगला वर्क आइंदा हफ्ते। खुदा हाफिज़। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां